میں کل دیکھ رہا تھا ہمارے پاکستان کا جو کل ایریا ہے، پاکستان کا رقبہ یہ تقریباً 3 لاکھ مربع میل بنتا ہے۔ یعنی پاکستان کی حکومت کو اگر 7-8 دفعہ ضرب دی جائے، یہ 7-8 پاکستان بنائے جائیں تب جا کر حضرت عمر کی خلافت تک پہنچتے ہیں۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا شخص کہ جس کی حکمرانی ایسی تھی کہ جنہوں نے مشرق کے اندر دور دور تک، مغرب کے اندر جدہ تک، اور جدے سے آگے کئی ملک مصر، عراق، شام اور لیبیا اور بڑے بڑے جناب کرمان اور مکران اور خراسان تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فتوحات ہیں۔ اور آپ کی فتوحات ایسی تھی کہ اس وقت کے زمانے کی 2 سپر پاوریں، ایک کیسر روم، ایک ایران کا کسریٰ، یہ 2 پاوریں تھیں۔ کیسر کی زیر نگرانی 40 ملک تھے اور کسریٰ کی زیر نگرانی 70 ملک تھے۔ 70 ملک ادھر، 40 ملک ادھر، اور پوری دنیا کی عیسائیت جو ہے وہ کیسر کی زیر نگرانی تھی، اور پوری دنیا کے بت پرست یہ کسریٰ کی زیر نگرانی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیسر کو بھی فتح کیا، کسریٰ کو بھی فتح کیا، یہاں تک کہ آپ اس وقت کی وہ سپر پاور تھے کہ جب آپ کا نام لیا جاتا تو کیسر و کسریٰ کے ایوانوں میں زلزلہ طاری ہو جایا کرتا تھا۔ اتنے رعب اور دبدبے کے باوجود، اس طرح کی بڑی حکومت، اتنی پاورفل ہونے کے باوجود، علماء مورخین نے لکھا ہے کہ اگر اسلام کے شباب کا زمانہ دیکھنا ہو، اسلام کی جوانی اور عروج دیکھنا ہو تو حضرت عمر ابن خطاب کے دور کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اتنی بڑی خلافت کے اوپر اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود عاجزی اور انکساری اتنی تھی کہ اپنے آپ کو معاشرے کا ایک چھوٹا سا فرد سمجھتے تھے، اور کہ جب بیواؤں کی مشقیں کندھے پر اٹھا کر پانی بھر کے لا کے دیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اپنے ضمیر پہ ہاتھ رکھ کر پوچھئے، آج کے دور میں یہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں سنبھالنے والے، لوگوں سے ووٹیں وصول کر کے حکومتوں پہ آنے والے، کوئی تصور کر سکتے ہیں کہ اپنے کندھے پہ بیواؤں کی مشقیں اٹھا کر پانی بھرنے کے لیے جایا کرتے تھے، اور مجاہدین کے گھر میں جاتے اور جا کر کہتے تمہارے خامد اللہ کے رستے میں گئے ہوئے ہیں، لاؤ بازار سے کوئی سودا سلف لانا ہے تو میں خرید کے لا دیتا ہوں۔ اور جب تھک جاتے تو مسجد کے ایک کونے میں لیٹ جاتے۔ ایک دفعہ آپ اٹھے، بازار میں نکلے، ایک غلام آ رہا تھا، آپ نے اس کو دیکھ کے کہا کہ بھئی مجھے سوار کر لو، میں تھکا ہوا ہوں۔ وہ غلام نیچے اترنے لگا، آپ نے فرمایا میں کسی کو اپنی وجہ سے تکلیف دینا نہیں چاہتا، تم اوپر بیٹھو، میں تمہارے پیچھے بیٹھتا ہوں۔ مدینہ منورہ کی گلیوں نے دیکھا کہ غلام آگے بیٹھا ہوا ہے، امیر المومنین پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی 22 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے۔ اس کی عاجزی کی انکساری کا یہ عالم ہے کہ غلام آگے اور امیر المومنین پیچھے۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں اسلام نے غلامی دی ہے، خدا کی قسم اسلام نے جو غلاموں کو عزت دی ہے وہ آج پوری دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا۔ غلام آگے ہو، بادشاہ وقت پیچھے بیٹھا ہو، اور ایک سواری پہ آپ جا رہے ہیں۔ یہ آپ کی عاجزی تھی، یہ اپنے اندر انکساری تھی کہ غلاموں کے ساتھ بیٹھتے۔ اور میرے بھائیوں، آپ کے اندر زہد اور قناعت اتنی تھی کہ حضرت طلحہ فرماتے ہیں قدامت اسلام، یعنی آپ سے پہلے مسلمان ہونے والی شخصیات تو بہت گزری ہیں، اور آپ سے پہلے بہت سارے صحابہ بھی گزرے ہیں، لیکن جو زہد اور قناعت حضرت عمر میں تھا وہ کسی اور میں نہیں تھا، کہ آپ کے اندر دنیا سے نفرت تھی، دنیا کی بے طلبی آپ کے سینے کے اندر تھی۔ آپ کا لباس انتہائی سادہ ہوتا تھا، کبھی آپ نے اپنے جسم پر نرم کپڑا نہیں پہنا، اور آپ کا لباس اتنا سادہ کہ آپ اسی سادہ لباس کے ساتھ
بڑے بڑے ایران اور کیسر و کسرا کے سفیروں سے جب ملتے تو مسلمان کہتے امیر المومنین ہمیں شرم آتی ہے آپ بادشاہ ہو کر اتنے پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ کہ آپ جب ان سفیروں سے ملنے کے لیے جاتے تو جسم پر 12 پیوند لگا ہوا کپڑا آپ پر ہے، سر پہ پھٹا ہوا امامہ ہے، پاؤں کے اندر پھٹی ہوئی جوتی ہے اور بادشاہوں سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ یہ دونوں ازواج مطہرات، حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی بھی ہے، حضور کی بیوی بھی ہے، یہ دونوں آ کر حضرت عمر سے کہنے لگیں امیر المومنین اب اللہ نے آپ کو خوشحالی دے دی ہے، آپ نے بڑے علاقے فتح کر لیے ہیں، اب آپ اپنا طرز معاشرت بدل لیں، آپ اپنا اسٹیٹس بدل لیں، اب وہ حالات نہیں رہے۔ آپ نے فرمایا افسوس ہے تم دونوں پر، تم تو امہات المومنین ہو، تم تو ازواج مطہرات ہو، تم بھی مجھے دنیا کی ترغیب دیتے ہو۔ کان کھول کے سننا میرے بھائیو، اس وقت حضرت عمر فاروق نے کیسے جملے فرمائے۔ آپ نے فرمایا عائشہ تمہیں وہ وقت یاد نہیں ہے کہ جس وقت حضور کے پاس صرف ایک چادر ہوا کرتی تھی کہ دن کو اللہ کے نبی اس چادر کو بچھا لیا کرتے تھے، رات کو اسی چادر کو اوڑھ کے سو جایا کرتے تھے۔ اے حفصہ کیا تمہیں حضور کا وہ وقت یاد نہیں ہے کہ جس وقت تو نے اللہ کے نبی کے رات کو بستر بچھاتے ہوئے حضور کا بستر دوہرا کر دیا تھا کہ حضور آرام فرما سکیں، حضور ساری رات سوئے رہے، صبح کو اٹھ کے کہنے لگے اے حفصہ تو نے کیا کر دیا، میں تیرے بستر کی نرمی کی وجہ سے ساری رات سویا رہا، میرا دنیا سے کیا تعلق ہے، میں اس بستر کی نرمی کی وجہ سے سویا رہوں۔ اے حفصہ کیا تمہیں حضور کا وہ وقت یاد نہیں ہے؟ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ دونوں امیر المومنین کی یہ بات سن کر رونے لگیں۔ ایک دن جمعے کی نماز کا وقت تھا، 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا بادشاہ، آج لوگ اثاثے دیکھتے ہیں، اس حکمران کے اتنے اثاثے ہیں، اس نے اتنے اثاثے بنائے۔ حضرت امیر المومنین کے اثاثے دیکھو، آپ گھر سے دیر سے آئے، لوگوں نے پوچھا حضرت کیوں دیر سے آئے؟ پتہ چلا کہ پہننے کے لیے ایک کرتے کے سوا کوئی کرتا نہ تھا، اسی ایک کرتے کو دھلا کے رکھ دیا، اس کے سوکھنے اور خشک ہونے کا انتظار کرتے رہے، جب وہ سوکھ گیا تو اس کو پہن کر جمعہ پڑھانے کے لیے آئے۔ اتنی سادگی میرے بھائیوں، کھانا آپ کا انتہائی سادہ، معمولی غذا آپ کھاتے تھے، دسترخوان پہ روٹی ہوتی اور روغن زیتون ہوتا، اور کبھی کبھی آپ کے دسترخوان پہ گیہوں کا آٹا ہوتا، وہ بھی چھنا ہوا نہ ہوتا۔ جو مہمان اور سفیر آتے ان کو کھاتے ہوئے تکلیف ہوتی کہ حضرت عمر کا کھانا ہم سے نہیں کھایا جاتا۔ ایک دن حفص بن ابی العاص بیٹھے، جب بھی کھانے کا وقت ہوتا حضرت عمر کے پاس سے اٹھ کے چلے جایا کرتے۔ ایک دن آپ نے کہا اے حفص تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کیوں نہیں کھاتا؟ کہنے لگے امیر المومنین آپ کا کھانا اتنا سادہ ہوتا ہے، میرے وہ حلق سے نیچے نہیں اترتا، میں کیسے آپ کا کھانا اپنے حلق سے نیچے اتاروں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے حفص تو کیا سمجھتا ہے کہ میں اچھا کھانا نہیں کھا سکتا؟ اللہ کی قسم اگر مجھے آخرت کا خوف نہ ہوتا تو میں بھی تیری طرح عیش و عشرت کا دل دادا ہوتا۔ مجھے آخرت کا خوف ہے، آخرت کے خوف نے میری زندگی سادہ بنا دی ہے۔ میرے بھائیوں یہ وہ ہسٹری کے اندر بے مثال خلیفہ اور حکمران تھے کہ جس کی دنیا کوئی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ ان کی انداز حکمرانی، ان کا عدل و انصاف، ان کا نظام احتساب، اس سب کو اگر دیکھا جائے تو وہ سارے کا سارا بے مثال تھا۔ آپ بڑے بڑے انقلابیوں، بڑے بڑے فاتحوں، بڑے بڑے عادلوں اور بڑے عظیم کردار کے مالک لوگوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، اور سیدنا عمر فاروق کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، اور پھر اپنے دل سے پوچھو
اپنے دل کو تعصبات سے پاک کر کے پوچھو تو میں 100% یقین سے کہتا ہوں آپ کا ضمیر پکار اٹھے گا کہ حضرت عمر فاروق تمام حکمرانوں سے بہتر ہیں، سوائے انبیاء کرام علیہم السلام اور خلفائے راشدین کے علاوہ آپ کی اگر حکمرانی دیکھی جائے تو اس دور کے اندر جسے لوگ غیر ترقی یافتہ دور کہتے تھے، ایسی انقلابات پیدا کی ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ کو ابھی حال ہی کی بات بتاؤں، جرمنی کے اندر جرمنی والوں نے ایک ریسرچ لبرل کمیٹی قائم کی، انہوں نے اس کمیٹی کی چیئرمین ایک عورت بنائی۔ اس عورت نے جب اس ادارے کے اندر غور و فکر کیا تو اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں ہوں کرسچین، میں ہوں عیسائی، لیکن میری آئیڈیل شخصیت عمر ابن خطاب ہے۔ میں ہوں عیسائی لیکن میری آئیڈیل شخصیت عمر ابن خطاب ہے۔ فرانس کے ایک عیسائی نے اس سے پوچھا کہ عمر ابن خطاب تیری آئیڈیل شخصیت کیوں ہے، تو اس کو اتنا کیوں مانتی ہے؟ تو اس عورت نے جواب میں کہا کہ عمر ابن خطاب نے انسانوں کی آزادی کے لیے اور انسانوں کو حقوق دلوانے کے لیے جو دور گزارا ہے وہ دور مجھے کسی اور کی حکومت میں نہیں ملا۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ آپ کو کوئی بات حضرت عمر کی یاد ہو؟ اس عورت کا شوق دیکھیے، اس نے عیسائی ہونے کے باوجود اپنی لائبریری کے اندر 7000 کتابیں ایسی اکٹھی کی کہ جس میں حضرت عمر کے تذکرے موجود تھے جو پہلے اور بعد والوں نے لکھے۔ اس عورت نے کہا کہ آج ہم فلاح و بہبود کی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ کہ جس میں ایک شخص آپ کے پاس آیا، اس نے کہا میں مصر کے گورنر عمرو بن عاص کے پاس گیا تھا، ان کے بیٹے نے مجھے مارا اور میں آپ کی کچہری کے اندر انصاف لینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مکے کے اندر کھلی کچہری لگا کر اس کو سامنے بلا کر کہا اے محمد ابن مسلمہ جو آپ کی پولیس کا نگران تھا کہ جاؤ باپ اور بیٹے، گورنر اور گورنر کے بیٹے دونوں کو بلا کر میرے سامنے لاؤ۔ جب گورنر اور گورنر کا بیٹا 22 لاکھ مربع میل کے وزیر اعظم کے سامنے کھڑا ہے کہ یہاں کھڑے ہو جاؤ، بتاؤ تم نے اس کے ساتھ کیوں ظلم کیا؟ وہاں امیر المومنین نے جو جملہ بولا وہ عورت کہتی ہے اس سے بہتر جملہ کسی دانشور نے نہیں بولا۔ آپ نے فرمایا اے گورنر، کیا تم نے ان لوگوں کو غلام بنا رکھا ہے جو اپنی ماؤں کے پیٹوں سے آزاد پیدا ہوئے، جو ماؤں کی پیٹوں سے آزاد پیدا ہوئے، کیا تم نے ان لوگوں کو غلام بنا رکھا ہے؟ وہ عورت کہتی ہے یہ وہ جملہ ہے کہ جو انسان کی صحیح آزادی کی تشریح کرتا ہے، اس سے بہتر آزادی انسانیت کی تشریح کسی اور نے نہیں کی۔ آپ نے فرمایا یہ گورنر سامنے کھڑا ہے، گورنر کا بیٹا سامنے کھڑا ہے، جتنے کوڑے اس نے تجھے مارے ہیں اتنے تو بھی اس کو مار۔ کھلی کچہری کے اندر اتنا بڑا عدل و انصاف عمر ابن خطاب کے دور کے اندر ہوئے۔ یہ وہ عظیم بادشاہ تھے کہ جن کے لیے خلافت اور بادشاہت پھولوں کی سیج نہیں تھی بلکہ کانٹوں کا تخت تھا۔ وہ اس تخت پہ بیٹھ کر وہ ذمہ داری ان کو راتوں کی نیند اڑا دیا کرتی تھی۔ آپ کو راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، دیر دیر تک جاگتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ آپ بیٹھے ہوئے اور حضرت عمرو بن عاص کا قاصد اسکندریہ کی فتح کی خبر لے کر جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچا تو اس نے آپ کو خبر دینے میں کچھ تاخیر کر دی کہ ذرا ٹھہر کے بتا دیتا ہوں۔ آپ نے اس کو بلایا کہ بھئی تو نے اسکندریہ کی فتح کی خبر اتنی تاخیر سے کیوں سنائی؟ وہ کہنے لگا حضرت میں نے سوچا کہ آپ آرام کر رہے ہوں گے، آپ کی نیند میں خلل آ جائے گا۔ آپ نے فرمایا تو نے غلط سوچا، اگر میں دن کو سو جاؤں تو عوام کا نقصان ہوگا، تو پبلک کا نقصان ہو جائے گا، اور اگر میں رات کو سو جاؤں تو میرا اپنا نقصان ہو جائے گا۔ میری راتوں کی نیند بھی اڑی ہوئی،
दिन की नींद भी उड़ जाती। है दुनिया के अंदर कोई ऐसा हुक्मरान जो रातों को उठकर मदीने की गलियों में पहरा देता हो, कि कोई भूखा प्यासा ना हो, किसी को ज़रूरत ना हो, किसी को कोई हाजत ना हो। एक दफ़ा आप मदीने की गलियों में पहरा दे रहे हैं, आपके नौकर हज़रत असलम आपके साथ हैं। वो फरमाते हम गए एक औरत के पास कि एक औरत चूल्हे पे सालन पका रही है और पास बच्चे बैठे हुए रो रहे हैं। हमने पूछा ये औरत, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? वो औरत कहने लगी अमीरुल मोमिनीन, वो अमीरुल मोमिनीन का तो पता नहीं था, उससे समझा शायद कोई और ही है। कहने लगी कि ये मेरे बच्चे भूख प्यास की वजह से बिलबिला रहे, मेरे पास पकाने को कुछ नहीं है, मैं हंडिया दिखा के बच्चों को बहला रही हूँ। ये बात सुनकर रोने लगे। अपने ग़ुलाम को साथ लिया, बैतुल माल से बोरी उठाकर कहा मेरे कंधे पे लाद दे। ग़ुलाम कहने लगा आप अमीरुल मोमिनीन हैं, ये बोरी मेरे कंधे पे लाद दें। हज़रत उमर कहने लगे क़यामत के दिन मेरा बोझ तू नहीं उठाएगा, मैं अपना बोझ खुद उठाऊँगा। 22 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी करने वाला अवाम के आटे की बोरी कंधे पे उठा के जा रहे हैं। आज लोग तस्वीरें दिखाते हैं कि बाज़ार के अंदर फ़लाँ हुक्मरान 2 दुकानों पे चक्कर लगा के आ गया। 22 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी अपने कंधों पे बोरा उठाकर पब्लिक की खिदमत के लिए जा रहे हैं और ये पता भी नहीं है कि अमीरुल मोमिनीन हैं। वहाँ जाकर जब आटा पहुँचाया, सालन पकाया, खादिम ने कहा चलते हैं। कहने लगे नहीं नहीं, मैंने जिस तरह अपनी आवाम को रोते हुए देखा था, जिस तरह मैंने इन बच्चों की आंखों से आंसू देखे थे, अब मैं इनके चेहरों पे मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ। आप वहाँ बैठकर उनकी मुस्कुराहट देखते रहे। जब वो हंसने लग गए फिर आप वापस गए। ये वो थे जो रातों को गलियों में यूं पहरा देते थे। एक दफ़ा आप रात को आए, आपने देखा कि एक बद्दू बाहर बैठा हुआ है और अंदर एक खैमा लगा हुआ है। खैमे के अंदर से दर्द और तकलीफ़ की आवाज़ आ रही है। आपने उस बद्दू से पूछा कि भाई क्या हुआ, खैमे में किसी को तकलीफ़ है? कहने लगे कि अंदर मेरी बीवी है कि जिसको दर्द ज़ेह की तकलीफ़ हो रही है, बच्चे की विलादत की तकलीफ़ है। आप फ़ौरन घर गए, अपनी बीवी उम्मे कुलसूम बिनते अली को अपने साथ लिया और वापस आकर उस बद्दू से कहा ये मेरी अहलिया और बीवी है, इसको खैमे के अंदर ले जाओ। वो अंदर गईं और उन्होंने जाकर उनकी खिदमत की। थोड़ी देर बाद जब वो खैमे से बाहर आईं तो कहने लगी अमीरुल मोमिनीन, अपने साथी को मुबारकबाद दीजिए कि अल्लाह ने उनको बेटा दिया है। उस बद्दू को उस वक़्त पता लगा कि ये जो खिदमत कर रहे ये तो मुसलमानों का बादशाह है। माफ़ी मांगने लगा कि जनाब मुझे पता नहीं चला। आपने फरमाया नहीं नहीं, ये उमर की ज़िम्मेदारी है कोई तारीख़ में ऐसा शख्स कि जिसकी खातून अव्वल मुसलमानों की दायागिरी की खिदमत करती हो और जिसका खामिद रातों को मदीने की गलियों में पहरा देता हो। ये थी इंसानियत की खिदमत, ये है इंसानियत की फलाह बहबूद। इसीलिए हज़रत हसन बसरी फरमाया करते थे हज़रत उमर के तज़किरे किया करो, हज़रत उमर के तज़किरे किया करो, इसलिए कि हज़रत उमर के तज़किरे से अदल फैलता है, इंसाफ फैलता है और जहाँ इंसाफ फैलता है वहाँ अल्लाह की रहमतें उतरती हैं। ये रातों को मदीना, एक दफ़ा आपको ख़बर मिली कि मदीना मुनव्वरा से बाहर 2 मील के सफ़र पर एक काफ़िला आया है जो रात को ठहरा है। आपने अपने ग़ुलाम हज़रत असलम को साथ लेकर या बाज़ रिवायतों में अब्दुर्रहमान बिन औफ़ को साथ लेकर वहाँ पहुँचे। आपने कहा भाई हम मदीना मुनव्वरा से 2 पहरेदार आए हैं, अब आपको पहरा देने की ज़रूरत नहीं है, हम सारी रात आपका पहरा देंगे। इंसानियत अंदर बैठी सो रही है और अमीरुल मोमिनीन बाहर गली में खड़ा पहरे दे रहे और इंसानियत की हिफाजत कर रहे कि हम आपका पहरा देंगे। उसी हालत में जब आप उनका पहरा दे रहे थे, आपने सुबह को उनके लिए खाने का इंतज़ाम किया।
توجہ سے سننے کی بات ہے کہ جب کھانے کا انتظام کیا تو اسی میں آپ نے دیکھا کہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ ان کے پاس گئے، کہنے لگے کیا رسول اللہ کی سنت کے خلاف کھاتے ہو؟ اللہ کے محبوب دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے، تم بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہو۔ وہ کہنے لگے کیا آپ کو پتہ نہیں ہے جنگ موتا کے اندر میں نے حضور کے ساتھ جہاد کیا تو میرا بازو کٹ گیا، اب میرا صرف بایاں بازو باقی ہے، دایاں کٹا ہوا ہے، میں بائیں سے کھاتا ہوں۔ یہ بات سننی تھی کہ امیر المومنین گر کے رونے لگے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ کہنے لگا آپ روتے کیوں ہو؟ آپ نے فرمایا مجھے ڈر لگا کہ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا اے عمر تیری حکومت میں ایک بدو تھا کہ جس کا بازو کٹا ہوا تھا، اس کو نہلاتا کون ہوگا، اس کو وضو کون کرواتا ہوگا، اس کو کھانا کون کھلاتا ہوگا؟ عمر تو نے اس کو غلام نہیں دیا، تو نے اس کی خدمت نہیں کی، اے بدو مجھے معاف کر دینا، قیامت میں اللہ میری باز پرس نہ کرے۔ اتنی ذمہ داری، اتنا احساس میرے دوستو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اندر اسی رات میں آج لوگ کہتے ہیں نا برطانیہ کے اندر کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو پیدا ہوتے ہی بچے کا لوگ وظیفہ لگا دیتے ہیں، حکومتیں وظیفہ لگاتی ہیں، کسی کو پاؤنڈ ملتے ہیں، کسی کو شلنگ ملتے ہیں کہ جناب اس کا وظیفہ لگ گیا، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ دیکھو عیسائی دنیا کی کتنی خدمت کرتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ لگا دیتے ہیں۔ مجھے بھی ایک صاحب کہنے لگے ناروے کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچے کا پیدا ہوتے ہی وظیفہ لگا دیتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی یہ عیسائیوں کا کارنامہ نہیں ہے، تم مسلمان اپنے اکابر کی ہسٹری بھول گئے، یہ حضرت عمر فاروق کا کارنامہ ہے کہ آپ جب اس قبیلے اور قافلے کا پہرا دینے کے لیے گئے، آپ نے دیکھا کہ عورت کے پاس بچہ بیٹھا ہوا رو رہا ہے، آپ نے عورت سے کہا کہ اس کو چپ کراؤ، اس کو یہ کیوں رو رہے؟ آپ تھوڑی دیر بعد پھر آئے، وہ بچہ پھر رو رہے، آپ نے فرمایا تو بڑی بے رحم ماں ہے، تیرا بچہ رو رہے اور تو پھر بھی پاس بیٹھی ہے۔ بچوں کے رونے کی آواز بھی امیر المومنین کو برداشت نہیں ہوتی تھی۔ آپ نے فرمایا تو کتنی بے رحم ماں ہے؟ وہ کہنے لگی آپ کو حقیقت کا پتہ نہیں ہے، میں اصل میں اس بچے کا دودھ چھڑوانا چاہتی ہوں اور یہ دودھ چھوڑتا نہیں ہے، میں دودھ اس لیے چھڑوا رہی ہوں کہ امیر المومنین اس وقت تک وظیفہ نہیں لگاتے جب تک بچے کا دودھ نہ چھڑا دیا جائے، میں اس کا وظیفہ چھڑوانا چاہتی ہوں۔ آپ گئے مسجد میں، صبح فجر کی نماز پڑھائی، صحابہ فرماتے ہیں اس رات کی فجر کی نماز میں حضرت عمر کھڑے روتے رہے اور سلام پھیرنے کے بعد کہا کہ مجھے کیا ہو گیا؟ عمر تو ہلاک ہو گیا، عمر نے پتہ نہیں کتنے بچوں پہ ظلم کیا ہے، پتہ نہیں عمر کے اس قانون کی خاطر کتنے بچے روئے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد جیسے ہی بچہ پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ لگا دیا جائے، پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ طے کیا جائے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بنایا ہوا قانون ہے جو آج یہاں نافذ ہے۔ میرے دوستو یہ ان کی حکمرانی تھی، یہ ان کا انداز حکمرانی تھا۔ آج دیکھو اس 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کے مقابلے میں بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے فاتحین آئے، آپ اسکندر کا نام لے سکتے ہیں، چنگیز خان، ہلاکو خان کا نام لے سکتے ہیں، آپ ہٹلر کا نام لے سکتے ہیں، آپ مسولینی کا نام لے سکتے ہیں، اور میرے بھائیوں یہ جتنے بھی بادشاہ آئے ان سب کی فتوحات ایک طرف، اکیلے حضرت عمر فاروق کی فتوحات ایک طرف، ان کو کوئی مناسبت نہیں ہے حضرت عمر فاروق کی فتوحات کے ساتھ، اس لیے کہ آپ منگول اور چنگیز خان، ہلاکو خان کے ظلم تو ساری دنیا جانتی ہے۔ رہی بات اسکندر کی، اسکندر نے جب شام کے شہر سور کو فتح کیا تو اس نے 1000 مردوں کے سر اتار کر شہر کی دیواریں پناہ کے اوپر رکھے اور 30,000 انسانوں کو قتل کیا، اور جب اس نے ایران کے شہر استخر کو فتح کیا تو کئی انسانوں کو قتل کیا۔ اور یہ میرے دوستو دور جانے کی کیا بات ہے،
پہلی جنگ عظیم جو 1914 میں ہوئی، اس جنگ عظیم کے اندر انسائکلوپیڈیا کے مطابق 64 لاکھ انسانیت کا قتل ہوا ہے۔ یہ جو دوسری جنگ عظیم ہوئی، اس میں 3.5 کروڑ سے 6 کروڑ تک انسانیت کا قتل ہوا ہے۔ لیکن ان کے مقابلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور دیکھا جائے تو آپ کے دور کے اندر چند ہزار سے زائد بھی انسانوں کا قتل نہیں ہوا۔ آپ نے انسانوں کا قتل تو دور کی بات، آپ فرماتے تھے کسی درخت کو بھی نہ کاٹو، اور فرماتے تھے قتل کے دوران کسی بچے کو قتل نہ کرو، کسی خاتون کو قتل نہ کرو، کسی کا ناک کان کاٹ کر مسئلہ نہ کرو، اور اگر کوئی معافی مانگتا تو آپ اسے معاف کر دیتے۔ ہے کوئی تاریخ کے اندر ایسا بادشاہ کہ جو حضرت عمر کی طرح نظام کو رعایت رکھتے ہوئے، انصاف کے ساتھ معاف کرتے ہوئے، عفو و درگزر کا معاملہ کرتے ہوئے اس نے ایک چپا بھی فتح کیا ہو؟ لوگوں نے ظلم و ستم کے ساتھ بہت کچھ فتح کیا ہے، لیکن حضرت عمر نے انصاف کے ساتھ فتح کیا ہے۔ اور ویسے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکمرانی میں اور دیگر حکمرانوں میں 2 بڑے بنیادی فرق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اندر آپ نے شہروں کو، قلعوں کو اور اسی طرح عدالتوں کو فتح نہیں کیا تھا، بلکہ آپ نے شہروں کے ساتھ ساتھ، قلعوں کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دلوں کو بھی فتح کیا تھا۔ آپ انسانیت کے دلوں پر حکمرانی کرتے تھے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جہاں جہاں سے گزرتے تھے وہاں وہاں اسلام کا نظام نافذ ہو جاتا تھا۔ جبکہ دوسرے حکمرانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی حکمرانی بادلوں کی طرح تھی، جو زوردار آتے تھے لیکن برس کے چلے جاتے تھے، وہاں کا نظام تباہ و برباد کر جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں کا بہترین نظام حکومت قائم کیا۔ اور نمبر دوسرا فرق کیا تھا؟ دوسرا فرق یہ تھا کہ آپ کے اندر انسانیت کا غم آپ کے سینے کے اندر تھا۔ لوگوں کو قتل کرنا آپ کا مقصود نہیں تھا، بلکہ اللہ کے دین کو پھیلانا مقصود تھا۔ یہ بڑا بنیادی فرق تھا آپ کے انداز حکمرانی میں۔ اور میرے بھائیوں،